آپ اندازہ کریں، آپ کو کوئی بندہ کہہ دے کہ آپ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ کیوں نہیں مانتا؟ میں مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے وہ شخص نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے؟ کون شخص ہے یہ جو اتنا گیا گزرا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی سفارش بھی کرنے سے محروم ہے؟ ایک ہے نا کھانا کھلانا، وہ اگلی بات ہے، مال پیش کرنا اگلی بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یہ بالکل اسی کیٹیگری کا بندہ ہے جس کیٹیگری کے شخص نے یتیم کو دھکے دیے تھے۔ جس طرح یتیم کو دھکے دینے والا قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، انکار کرنے والا، جھٹلانے والا ہے، جو مسکین کے لیے سفارش کی زبان استعمال نہیں کرتا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ بندہ بھی اسی صف کا بندہ ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں ذاتی ضرورتیں ہوں تو ہم سرنڈر کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، زمین کو لگتے ہوئے، ہمیں کوئی شرم نہیں آتی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی خودداری نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ضرورت میری تھی۔ اور جب بات آ گئی مسکینوں کے لیے سوال کرنے کی، پھر میرا وقار ہی بہت زیادہ ہے، میں بڑا خوددار ہوں، مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے، میں یہ کر نہیں سکتا۔ تیرا نبی کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں کر سکتا؟ تیرے نبی نے تو ایک دفعہ نہیں عمر گزار دی ان لوگوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہوئے۔ کیا تیری عزت نفس تیرے نبی سے زیادہ ہے؟ کیا تیرا وقار تیرے نبی سے زیادہ ہے؟ کیا تیری اس طرح کی سوچ جس سے تو یہ سمجھے کہ اس میں بےزتی ہوتی ہے؟ ہمارے نبی نے کوئی کام ہمیں بےزتیوں والا بتایا ہی نہیں، ہمیں صرف وہ کام بتائے ہیں جو بےزتیوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں من تواضع للہ بل رفعہ اللہ، آپ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا، اور جس کو اللہ بلند کرے اس کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں کے لیے سفارش کرنا، ہمارے درجنوں رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، گلی محلے میں لوگ رہ رہے ہیں، اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں، انسان ہے، اس کو ترغیب چاہیے، اس کو تحریض چاہیے، اس کو دلیل چاہیے، اس کو ماحول چاہیے، اس کو حوصلہ افزائی چاہیے۔ اگر ہم اپنی زبانوں سے صرف یہ سفارش کا کام کر دیں، دلیل کا، ترغیب کا، ترہیز کا کام کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اچھے کام میں سفارش کی، جتنا اجر کام کرنے والے کو ہوگا اس کے برابر چند منٹ کے لیے زبان ہلا دینے والے کو ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زبانوں کو مسکینوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں کوئی گولی نہیں چل رہی، یہاں کوئی جسموں کے پرخچے نہیں اڑ رہے، یہاں کوئی ہجرتیں نہیں ہو رہی۔ ہمارے فون میں دیکھو، میرے پاس جی 10 واٹس ایپ گروپ ہیں، میرے پاس 2600 بندہ ہے، میرے جی فیس بک پر اتنے فالورز ہیں، میری جی دوستی بہت زیادہ ہے، میرے ادارے میں 5000 لوگ ہیں۔ کیا کر رہے ہیں وہ سارا؟ آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اگر وہ تیرے دوست ہیں تو ان کا دوست ہے، تو تیری ذمہ داری ہے تو ان کو نیکی کی طرف کھینچ کے لے کے آ، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ لیکن اپنی ضرورت ہو تو پرسنل میں ریکویسٹ، تانوں ملنا سی، تواڈے کول آਉਣਾ سی، تواڈے نال کوئی گل کرنی سی، سبحان اللہ۔ اپنی بات ہو تو بہانے اور ملاقات کے لیے کھچل کھواریاں، اور کیس ہو غریبوں، مسکینوں کا، یتیموں کا، امت کا، ملک کا، تو پھر میری انا مسئلہ ہے۔ یہ انا نہیں، یہ ایک اپنا خود ساختہ سا ایک ہم نے ماحول بنایا ہے، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر دیا ہے ہمیں اپنے مزاج بلڈوز کر کے وہ کام کرنا چاہیے، اپنی طبیعت کا علاج کرنا چاہیے۔ اسلام کو ہمیں اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے کہ میرا دل نہیں مانتا تو میں نہیں کرتا۔ یہ کوئی کھانے پینے کی باتیں نہیں ہیں کہ نہیں دل مانتا تو نہ کھائیں، وہاں اسلام اجازتیں گنجائشیں دیتا ہے، لیکن جب بات آ جائے کسی کی مدد کی، اسلام کہتا ہے کم از کم سفارش تو کرو۔ اور اللہ کے نبی تو اس میں اتنی تربیت کرتے، کوئی ضرورت مند آتا آپ اس کی ضرورت سنتے، صحابہ بھی سنتے، پھر آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے، اس کے بعد دوبارہ آپ صحابہ کو پوچھتے آپ کو پتہ ہے میں کیوں خاموش ہو کے بیٹھ گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔
آپ فرماتے میں اس لیے چپ کر کے بیٹھ گیا ہوں تاکہ تم میں سے کوئی اس کی سفارش کر دے، جو اللہ چاہے گا اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ جاری کروا دے گا، مگر صرف سفارش کی وجہ سے اللہ تمہیں بیٹھے بٹھائے اجر کا حصے دار بنا دے گا۔ یہ تربیت ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یار اچھے لب و لہجے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ہم خیر کے کام میں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، گلی محلے کے لوگوں کو ہم 2 منٹ کا 4 منٹ کا فون کر کے یہ کہہ دیں کہ یار اس وقت وہ لوگ تکلیف کے اندر ہیں، ہمیں ان کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ کر دیں گے تب بھی اجر ہے، واللہ نہیں کریں گے آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ہم زبان ہلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو اللہ نہ کرے یہ وہ بے حسی ہے، کل ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ گئی تو شاید ہمارے لیے کوئی زبان ہلائے گا نہیں، پھر وہ زبان دراز کرے گا، اور اس وقت جو ہمیں صدمہ پہنچے گا نا، شاید یہ پچھلے منظر پھر ہمیں یاد آ سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی جب قدرتی آفات آئی ہیں وہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ سنا ہی ہے نا، یہ سونامی آ گئی، یہ فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، تو جب قدرتی آفات آتی ہیں وہاں حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں، مگر ہر بندہ اپنے اندر کے احساس پر استطاعت کے مطابق اپنے کردار کا پابند ہے۔ باقی نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کام کتنے ہو سکتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم کیا کر سکتے تھے کیا نہیں کیا یہ ہمارے اور ہمارے رب کا مسئلہ ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کہتا ہے جتنی تمہاری گنجائش ہے، کیپیسٹی ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق میری بات مان لیا کرو، اس میں تمہارے لیے بھی آسانی اور آخرت میں کامیابیوں کی انشاءاللہ ضمانتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہمیں بھرپور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔